حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے گی۔ بس اس کتاب کا تو یہی مسئلہ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور ہم سارے زیرو ہو جائیں۔ آخر ہم بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی نام ہے، ہمیں بھی تو لوگ کچھ چاہیں، ہماری انانیت کی جنگ ہے۔ توجہ کیجئے گا، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، آخر انہوں نے میٹنگ کیا کی ہے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ کہتا ہے کافروں نے یہ بات طے کی تھی وہاں بیٹھ کر کہ اس قرآن کو تم سنو نہیں، جب بھی قرآن کوئی پڑھے تم نے سننا نہیں ہے، اس لیے کہ سنو گے تو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، سنو گے تو رہ نہیں سکو گے، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، سنو گے دل دہل جائیں گے، سنو گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کتاب نے تو ہم سے عمر بن خطاب جیسا نوجوان چھین لیا ہے، اس کتاب نے تو ہم سے طفیل بن عمر دوسی چھین لیا ہے، اس کتاب نے تو ہم سے بڑے بڑے نوجوان چھین لیے ہیں۔ جو بھی سننے کے لیے بیٹھا ہے پھر وہ واپس کبھی نہیں آیا ہے۔ اس لیے اب نیا قانون یہ ہے کہ آئندہ قرآن کو سننا ہی نہیں۔ یہ مکہ کے تمام سرداروں نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ سارے ایک ہی کتاب سے ڈرتے تھے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ اس کو نہیں سننا، باقی گانے سنو، گالیاں سنو، شعر سنو، ڈرامے دیکھو، بے حیائی دیکھو، فلمیں دیکھو، جھوٹ سنو، لوگوں کے بکواس سنو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم نے اس قرآن کو نہیں سننا۔ یہ ہمارا طے شدہ فیصلہ ہے کہ نہ کوئی بچہ سنے، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ کوئی مکہ کا رہنے والا، نہ کوئی باہر سے آنے والا۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ارے تم نہیں سنو گے تو وہ شخص باز تو نہیں آئے گا، وہ تو استقامت کا پہاڑ ہے، وہ تو سنائے گا، تم نے تو ٹرائیاں ماری ہیں، وہ ڈرا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت پڑھتا ہے، اس کی زبان سے یہ چلتا ہے اور جھمگٹا لگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں، یہ تو مکہ ہے، حج کے لیے دنیا آتی ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، پھر مکہ کی تجارتی منڈی ہے، یہ آئے دن قافلے آتے ہیں یمن سے اور شام سے، مدینہ اور دیگر ملکوں سے، اور پھر یہ شخص ان کو ملے گا اور ان کو سنائے گا، تو وہ تو سنیں گے اور پھر وہ مسلمان ہوں گے۔ اس طرح پورے عرب میں قرآن والے پیدا ہوں گے، ان کے نظریے پہ کھڑے ہونے والے، اور ایک وقت آئے گا اتنے زیادہ مسلمان پورے عرب میں ہوں گے کہ یہ مکہ پہ حملہ کر کے مکہ لے جائیں گے۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے انہوں نے اس کی فکر کرتے ہوئے اب اگلا قانون پاس کیا۔ پہلا تو یہ ہے کہ کوئی شخص مکہ کا قرآن کو سنے گا نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سنے۔ اور اب اگلا قانون کیا ہے؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اگر وہ شخص پڑھے اور وہ پڑھے گا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ بہت دلیر آدمی ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے وہ پڑھے گا، اور جب وہ پڑھے کہیں بھی کھڑے ہو کے سننے والے باہر سے آئے ہوں، یا منڈی کے لوگ ہوں، یا مارکیٹ اور بازار کے لوگ ہوں، یا کسی بھی مقام رستے میں چلنے والے ملیں، اور یہ ان کو سنا رہا ہو، تو وہاں تم نے کیا کرنا ہے؟ نگرانی رکھنی ہے۔ اپنے نوجوان اوباش قسم کے مستنڈے ان کی ڈیوٹی لگاؤ، 24 گھنٹے نظر رکھیں، جہاں بھی یہ شخص کھڑے ہو کے سنائے اتنا شور کریں، اتنا زور سے بولیں کہ قرآن کی تلاوت سمجھ ہی کوئی نہ آئے۔ اس طرح تم کامیاب تب ہوگے، اندر بھی اور باہر بھی۔ اور اگر وہ سن گئے اور اس کو سوچ کر انہوں نے غور کیا تو پھر تمہارا عقیدہ فارغ ہے، پھر بس قرآن کا راج ہے اور صاحب قرآن کا راج ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنے ڈر گئے تھے یہ سردار، اتنے ڈر گئے تھے یہ بادشاہ، اتنے ڈر گئے تھے یہ قبائل، اتنے ڈر گئے تھے یہ سرمایہ دار کہ اس قرآن سے کہ اس کو سننا بھی نہیں اور ہم نے سننے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا طے شدہ منصوبہ ہے، اس کے لیے طاقت لگے، پیسہ لگے، نوجوان لگیں، زندگی لگیں، ہم ہر کام کر جائیں گے، لیکن ہم نے قرآن کو سننے بھی نہیں دینا، ہم نے قرآن کو سننا بھی نہیں ہے۔ اب آئیے پارہ 9 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ آراف کے آخر میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ کافر کہتا ہے کہ قرآن سنوں گا بھی نہیں، سننے دوں گا بھی نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم صرف سنو نہیں، بڑے دھیان سے سنو۔ استمعوا صرف سماع نہیں ہے، استماع ہے، جس کا مطلب ہے بڑے دھیان سے سننا ہے۔ تو فرمایا جب بھی قرآن پڑھا جائے
تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں فاستمعوا لہ، بڑے دھیان سے اس کو سنو، وانصتوا، وہ کہتے ہیں پڑھا جائے تو شور کرو، میں کہتا ہوں تم نے خاموش رہنا ہے، اس دوران بات بھی نہیں کرنی ہے، بڑے ادب سے، تاکہ قرآن دھیان سے سنا جائے اور دلوں میں چلا جائے۔ تو یا اللہ، کافر کہتے ہیں سنوں گا بھی نہیں، سننے دوں گا بھی نہیں، اللہ کہتے ہیں میرا آرڈر ہے کہ تم سنو اور دھیان سے، اور شور نہیں کرنا، خاموش رہ کر سننا ہے، لعلکم ترحمون، اور جب تم اس کو ادب سے سنو گے تمہارے اوپر رحمت کی بارش برسانا مجھ خدا کا کام ہوگا۔